تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کی 1920 اور 1921 کی جو کارکردگی ہے اس کے کیسٹ، آڈیو ویڈیو کیسٹ کا آج رسم اجرا عمل میں آیا، جس کی اینکرنگ ہمارے سردار سلیم صاحب نائب مدیر روشن ستارے نے کی ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی کارکردگی کو پیش کیا گیا ہے۔ 1920 اور 21 میں جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے، ہمارے سیکریٹری عالی جناب ڈاکٹر غوث محمد صاحب ڈائریکٹر سیکریٹری کی مائیت میں اردو اکیڈمی کا کام نہایت ہی تذک و احتشام سے جاری رہا ہے، جس کی پوری تفصیل آپ یہ آڈیو ویڈیو کیسٹ میں دیکھیں گے، جس کو اردو اکیڈمی کی کیا ویب سائٹ پر بھی جاری کیا جائے گا اور تمام محبین کے واٹس ایپ پہ بھی اس کو جاری کیا جائے گا، تاکہ آپ حضرات ملاحظہ کر سکیں کہ 2 سال میں اردو اکیڈمی نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اردو اکیڈمی کا چارج سنبھالنے کے بعد جو 4 سال سے جو ہمارے لائف اچیومنٹ ایوارڈ تھے، کارنامہ حیات ایوارڈ، وہ 28 شعراء اور ادباء کو دیے گئے۔ اسی طرح مخدوم ایوارڈ، اسی طرح اور جو ایوارڈز تھے وہ اسٹوڈنٹس ایوارڈ اور ہمارے اساتذہ کے جو ایوارڈز ہیں وہ دیے گئے، اور اس کے بعد مستقل طور پر ہمارے ڈائریکٹر سیکریٹری اور ہمارا اسٹاف، خصوصاً ہمارے سپرنٹینڈنٹ ہمارے ارشد زبیری صاحب اور دیگر جتنے اسٹاف کے لوگ ہیں، مسلسل اردو اکیڈمی کے سیکریٹری کے اور چیئرمین کے ساتھ تعاون کرتے رہے، اور اس کی تفصیلی کارکردگی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کو دیکھیں اور اپنے مفید مشوروں سے اردو اکیڈمی کو نوازتے رہیں۔ ہمارا اسٹاف سے مطمئن رہنے کے بعد ہی یہ تمام کارہائے نمایاں انجام دیے گئے ہیں۔ اب یہ اردو اکیڈمی جو ہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ ڈائریکٹر سیکریٹری ہمارے جو ہے وہ ڈپٹی سیکریٹری کے رینک کے ہیں، اور وہ اس سے پہلے بھی کافی تجربہ ان کو رہا ہے، تجربے کار ہیں، تو انہی کے ساتھ اردو اکیڈمی کا چیئرمین اور اسٹاف یہ جو کار ہمیں انجام دیے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں آ رہا ہوں، ضرور حاضر ہو رہا ہوں میں۔ جی میں بھی آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی NCPL کی طرف سے جو عالمی کانفرنس ہوئی تھی، اس کے ایک اجلاس کی صدارت بھی میں دلی میں کیا تھا۔ پھر گل بوٹے کے ایڈیٹر صاحب نے بھی دلی میں ایک کانفرنس رکھی تھی، بچوں کے ادب سے متعلق جتنے لکھنے والے ہیں، شعراء ہیں، ادباء ہیں، ان کو بلایا تھا۔ اس میں بھی میں اور میرے ساتھ ہمارے روشن ستارے کے نائب مدیر عالی جناب سردار سلیم صاحب بھی شریک ہوئے تھے۔ تو اس طرح کے مختلف کانفرنسوں میں اردو اکیڈمی کی نمائندگی کے لیے نہ صرف میں بلکہ بعض کانفرنسوں میں ہمارے ڈائریکٹر سیکریٹری جناب محمد غوث صاحب نے بھی شرکت کی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہمارے محترم المقام صدر نشین ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری صاحب نے آپ کے سامنے سال 2020-21 تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کی تفصیلی مفصل رپورٹ پیش کی، جس میں نہ صرف اردو اکیڈمی نے فلاحی اور ترقیاتی اسکیمات نافذ العمل کی، اس میں آپ نے دیکھا زیادہ تر تعلیمی اور علمی اسکیمات ہم نے عمل میں لائیں، جس میں تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کا سب سے عظیم کارنامہ جو تاریخی اور انقلابی ہے، جس میں ہم نے انڈر گریجویٹ کی گریجویشن کی تمام 9 کتابوں کو ہم نے شائع کیا۔ یہ صرف ہمارے صدر نشین صاحب کی سرپرستی میں ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں بحیثیت ڈائریکٹر سیکریٹری جناب صدر نشین صاحب ڈاکٹر رحیم الدین انصاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی سرپرستی میں یہ کارہائے نمایاں انجام دیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آنے والے چند دنوں میں 13 جولائی تا 17 جولائی تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی نہ صرف تلنگانہ بلکہ تمام ملک کی دیگر ریاستوں کے اردو صحافیوں کے لیے 5 روزہ آن لائن قومی کانفرنس یا ورکشاپ منعقد کرنے جا رہی ہے۔ آپ کو یہ بات بھی جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ آج تک 536 اردو صحافی اس میں رجسٹرڈ کر چکے ہیں، اور بھی کئی دن باقی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم 2000 کا آنکڑا پار کر جائیں۔ یہ آن لائن ورکشاپ میں ملک کے
نامور صحافی، جامعات پہ پڑھانے والے پروفیسر حضرات آپ کو انہیں امیدواروں کے سامنے، رجسٹرڈ امیدواروں کے سامنے مخاطب کریں گے، ان کے لیکچرز ہوں گے، ان کے انٹریکشنز ہوں گے، اور انشاءاللہ اس ورک شاپ کے ذریعے سے اردو صحافیوں کی تخلیقی صلاحیتوں میں ضرور اضافہ ہوگا، اس لیے کہ ٹیکنالوجی کی بدلتی دنیا میں چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں۔ آج صحافی کو ان خدامت پسند طریقوں یا ٹولز کو اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ نئی دنیا کے نئے وسائل کو اختیار کرنا ہے۔ ان وسائل کو مہیا کرنے کے لیے علمی اور تعلیمی یوں کہیے کہ اس طرح سے ایک اسسٹنس ہے، اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ آگے کو چل کر ان کی اپنی پرسنل امپاورمنٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹول ثابت ہو جائے۔ 536 آج کا آنکڑا ہے، اور ہمارے سامنے 9 دن باقی ہیں۔ 9 دن میں ہو سکتا ہے کہ یہ 2000 اردو صحافی پورے ملک بھر سے، بلکہ ملک کے باہر سے بھی فون آ رہے ہیں کہ سر ہم اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ نہیں، ابھی ہم نے صرف ہندوستان کے اندر ہی اس کا رجسٹریشن کھولا ہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی انٹرنیشنل صحافی اردو کا ہمارے سے رابطہ کرے تو ہو سکتا ہے ان کو محدود تعداد میں ان کے الگ یوزر نیم پاسورڈ کے ساتھ ہم دے سکتے ہیں۔ یہاں سے ابھی 50 یا 60 کے درمیان آنکڑا ہے۔ دیگر ریاستوں میں مہاراشٹرا، کرناٹک، مغربی بنگال کے کشمیر سے بھی لوگ صحافی رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جہاں اردو کے بہت ہی کم اخبار نکلتے ہیں۔ بہرحال میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے ڈاکٹر رحیم الدین انصاری صاحب کا سایہ مجھے نصیب ہوا ہے۔ میں صاحب کی عمر درازی کی دعا مانگتا ہوں، ان کی صحت کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ان کو عمر خضر دے، اور ہمارے جو دن میعاد کے بچے ہوئے ہیں اس میں اور ترقی کے کام انجام دیں۔ آپ کو معلوم ہے جیسا کہ گزشتہ کچھ دنوں کے بعد ہماری روشن ستارے کی پہلی سالگرہ منائی جائے گی، اور قومی زبان جو 1981 میں نکلا تھا اس کے 40 سال بھی مکمل ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کی تکمیل پر تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی صدر نشین کے زیر قیادت سرپرستی میں انشاءاللہ ایک سیمینار، ایک تمثیلی مشاعرہ اور کچھ کلچرل ایکٹیویٹیز کرنے جا رہی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے بہت جلد شیڈیول جاری ہو جائے گا۔ بہرحال ناظرین، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جہاں وسائل کے محدود وسائل میں رہتے ہوئے بھی اکیڈمی نے جو کارہائے نما انجام دیے ہیں، اگر حکومت انشاءاللہ اس سال گرانٹ ریلیز کرے گی تو تمام دیگر اسکیمات کو بھی انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔